ویلکم بیک خواتین و حضرات. اور آج ہم جس ٹاپک پہ بات کرنے جا رہے ہیں تیزاب پھینکنے کے حوالے سے کافی ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں, کافی انسیڈنٹس کو ہم اجاگر کر چکے ہیں. آج ڈفرینٹ پہلوؤں سے اس کو دوبارہ ڈسکس کریں گے کیونکہ ریسنٹلی ایک واقعہ ہوا ہے اور اس واقعے کے حوالے سے وسیم حیدر صاحب جو کہ ہمارے سینئر رپورٹر ہیں وہ اس کے بارے میں تفصیلات سے ہمیں آگاہ کریں گے. السلام علیکم. اور اس پروگرام میں ظاہر ہے اس کے مختلف زاویے ہیں اور بہت سی ایسی چیزوں کو, بہت سے ایسے کیسز کو آپ دیکھتی رہی ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں سالیہ عارم, دونوں مکس ہو گئے آپ دیکھیں, یہ تو آج بہت ڈفرینٹ قسم کا نام بن گیا. عالیہ سارم, ساریہ عالم میں کہہ رہی تھی. خیر, عالیہ بھابھی ہمارے ساتھ موجود ہیں, آپ سب انہیں جانتے ہیں اور اس طرح کے کیسز پر یہ گہری نگاہ بھی رکھتی ہیں, اس پر بات بھی کرتی ہیں, ان میں انوالو بھی ہوتی ہیں اور لوگوں کو جہاں جہاں انصاف کی ضرورت ہوتی ہے اس میں بھی آپ پیش رہتی ہیں. پہلے تو یہ جو واقعہ ہوا ہے اس کے بارے میں ہمیں تھوڑا سا بتائیے. نصرت, یہ سے تقریباً 4 دن پہلے لیاقت آباد میں یہ کیس ہوا تھا کہ ایک گھر کے اندر سوتی ہوئی خاتون کو, جن کی عمر تقریباً 50 سال کے قریب تھی, ایک برقع پوش نے جو ہے وہ ان کے اوپر تیزاب ڈال دیا تھا. ٹھیک ہے, سو رہی تھی خاتون, سو رہی تھی اور سوتے میں ہی ان کے اوپر جو ہے وہ تیزاب ڈالا گیا ہے جس سے عمر ان کی بتائی آپ نے 50 سال کے قریب تھا. اچھا, تو اس کے بعد یہ کیس پولیس میں رپورٹ ہوا ہے. اس کے بعد جب ہم گئے ہیں جا کے پولیس کے ساتھ وہاں پہ جو انہوں نے تفتیش وغیرہ کی ہے, تو ان کو تو خاتون کو فوری طور پر بنس اسپتال پہنچایا گیا ہے یہاں پر سول میں. اور اس کے بعد پولیس نے پھر جو ہے وہ جب ہوش میں آئی ہیں, تھوڑا بولنے کے قابل ہوئی ہیں, سو پھر ان سے بیان وغیرہ لیا تفصیلی. تو پھر ان کا یہ کہنا تھا کہ ایک مالک مکان کے ساتھ جو ہے وہ کوئی ان کا تنازع وغیرہ چل رہا تھا جائیداد کے حوالے سے, اور ایسے ہی کچھ بیان جو ہے وہ ان کے شوہر نے بھی دیا تھا. لیکن جب پولیس کے اعلیٰ افسران اس کیس میں پڑے اور یہ ایک ہائی کیس بن گیا تیزاب گردی کے حوالے سے, تو پھر پولیس نے CCTV کی مدد سے اور مختلف زاویوں سے اور اپنے تجربے کی بنیاد پر جو ہے وہ اس کی جب تفتیش وغیرہ کی, تو وہ ان کو CCTV کیمرے میں ایک برقع پوش جو ہے وہ نظر آئی جو ان کے گھر سے نکل کر گلی کے اندر آتی ہیں اور پھر برقع اپنا لپیٹ کے وہ شاپر میں ڈال کے وہ چل دی تھی. تو پتہ یہ چلتا ہے پولیس کو کہ یہ برقع پوش ہے کہ وہ واحد خاتون تھی CCTV میں جو ان کے گھر سے نکلی ہے. تو جب ان کو شناخت کیا گیا تو وہ اس خاتون کے ہی اپنے شوہر تھے جنہوں نے برقع پہن کر اپنی ہی وائف کے اوپر تیزاب ڈالا تھا. پولیس نے ان کو حراست میں لیا اور اس کے بعد جب ان سے تفتیش وغیرہ کی تو ان کا یہ کہنا تھا ان کے شوہر کا, موصوف کا, کہ جو ہے وہ ہم نے اس کے اوپر تیزاب جو ہے وہ اس وجہ سے پھینکا تھا کہ جو ہے غیرت کے نام کے اوپر جو ہے وہ ہمیں کوئی انفارمیشن ملی تھی کہ ان کے جو ہیں وہ تعلقات اور لوگوں سے بھی ہیں, تو اس کی وجہ سے جو ہے وہ اس کے اوپر تیزاب پھینکا. اچھا, 50 سال کی خاتون تھیں اور صاحب کیا عمر ہے ان کی؟ ان کی عمر بتائی جا رہی ہے 35 سال کے قریب. اچھا, تو یہ ڈفرنس آف ایج تو آلریڈی ان لوگوں کے تھا آلریڈی اس میں. اور پھر وہ بچے انہی کے ہی ہیں, انہی موصوف کے ہیں بچے, 3 جو جی بچے انہی کے بچے ہیں. اور وہ بچی جو اس وقت خاتون کے ساتھ سو رہی تھی, بلکہ شوہر نے تو پولیس کو یہ بھی بیان دیا کہ بچی نے اس برقع پوش کو دیکھا ہے جس نے تیزاب پھینکا ہے. تو میرا تو شک ہے کہ یہ مالک مکان ہی ہے جن سے ہمارا تنازع چل رہا ہے اور ان کی جانب سے یہ کوئی حرکت کی گئی. دیکھیں بچی بھی ساتھ سو رہی تھی, اس پر بھی جا سکتا تھا, بالکل جا سکتا تھا. اور لیکن اللہ نے اس کو بھی بچی کو بھی بچا لیا. خاتون کی حالت بھی اب جو ہے وہ خطرے سے باہر بتائی جا رہی ہے. اچھا, لیکن اس موصوف کا یہ کہنا تھا کہ غیرت کے نام پر جو میں نے اس کے اوپر تیزاب پھینکا تھا وہ اس وجہ سے لیکن پھینکا تھا. تیزاب اپنا کام جو کر دیتا ہے وہ تو کر گیا ہوگا. جی بالکل, وہ جھلسی تو ہیں بہت بری طرح, لیکن یہ کہ وہ کہتے ہیں کہ وہ 40% سے زیادہ ہو تو پھر وہ زندگی اور موت کی اس میں چلی جاتی ہے. لیکن وہ اللہ کا کرنا ہے کہ وہ تھوڑی ان کی بچت ہو گئی کیونکہ وہ سائڈ کروٹ ہو رہی تھی. پولیس نے ساری تفتیش وغیرہ کی ہے. تو یہ کوئی نصرت پہلا واقعہ تو نہیں ہے کراچی میں, اس سے پہلے بھی تیزاب گردی کے واقعات ہو چکے ہیں. جنوری میں باغ کورنگے کے علاقہ ہے, وہاں پہ 2 بہنیں اور بھائی جو ہے وہ اسٹاپ پہ کھڑے ہوئے تھے. 2 شخص موٹر سائیکل پہ آتے ہیں, ان کے اوپر تیزاب ڈال کے وہ چلے جاتے ہیں. پولیس نے جب اس کیس کو تفتیش کے لیے اپنا ہینڈل لیا تو پتہ یہ چلا کہ رشتہ نہ دینے کے اوپر اور اس طرح کے واقعات, زیادہ تر واقعات تو اسی وجہ سے ہیں. مطلب یہی والا ایک تعلق ہے جو میاں بیوی والا یا محبت والا یا جس کو آپ جو بھی کہہ لیں, محبت تو نام کی ہے خیر. تو یہ
یہی والے تعلقات پہ زیادہ تر ایسے بالکل ایسے ہی ہوتا ہے، بالکل ایسے ہی ہوتا ہے کہ مطلب میری نہیں تو کسی کی بھی نہیں، بس چہرہ ہی بگاڑ دو. وہ اللہ کی تخلیق جو اس پہ اللہ تعالیٰ ہی قادر ہے اس کو لوگ اس طرح سے جھلسا کر چلے جاتے ہیں. اچھا یہ واقعہ بھی آپ نے بتایا، پھر ایک اور واقعہ بھی ہوا ہے کیونکہ آگے پھر میں آپ لوگوں سے اس پہ بات بھی کرنا چاہتی ہوں. ایک اور واقعہ جو ڈیرہ غازی خان کی یونیورسٹی میں پیش آیا ہے، غازی یونیورسٹی، جی غازی یونیورسٹی میں، اور بہت دل خراش واقعہ یوں بھی ہے کیونکہ استاد کو روحانی باپ کہا جاتا ہے، بے شک، اور ان کی جانب سے اس طرح طالبہ کے ساتھ جو زیادتی ہوئی ہے اس کی شدید مذمت بھی کرتے ہیں اور بہت دکھ کی بات ہے. لیکن یہ کہاں تک معاملہ پہنچا ہے؟ دیکھیں معاملہ جو ابھی آخری فائنل اس کی جو رپورٹ آئی ہے وہ یہ آئی ہے کہ یونیورسٹی کے وہ جو دونوں اساتذہ تھے ان کو پولیس نے جو ہے وہ حراست میں لے لیا ہے، یونیورسٹی نے ان کو جو ہے وہ معطل کر دیا ہے. اب وہاں کی جو مقامی پولیس ہے یا جو ادارے ہیں وہ اس کی تحقیقات کر رہے ہیں. اصل میں یہ واقعہ اب سے 2 مہینے پہلے ہوا تھا، لیکن یہ اب تقریباً 10 دن پہلے یہ واقعہ مارکیٹ میں ہوا ہے، رپورٹ ہوا ہے، جس کے بعد پولیس انتظامیہ اور یونیورسٹی کے لوگ جو ہیں وہ حرکت میں آئے ہیں. اس کے اوپر ایکشن ہوا ہے، وزیر اعلیٰ پنجاب نے اس کے اوپر ایکشن لیا ہے، محسن نقوی صاحب نے. تو اب حالات اور واقعات یہ بتا رہے ہیں کہ یہ بلیک میلنگ بھی ہے اور کچھ زبردستی کے بھی اس میں جو ہے وہ عنصر پائے جاتے ہیں کہ اگر آپ آ جائیں گی تو ہم آپ کی بہن کے ساتھ کو اچھے نمبر وغیرہ کر دیں گے، وہ کرتے ہیں. اچھا یہ واقعات کراچی میں بھی ہوئے تھے کچھ عرصے پہلے، آپ کو پتہ ہے، اور اس میں بھی یہی کہا جاتا ہے، اور یہ واقعات آئے روز کہیں نہ کہیں ہوتے ہیں جہاں پروفیسرز کی طرف سے یا ٹیچرز کی طرف سے یہ بات کہی جاتی ہے کہ دوستی کر لو تمہارے مارکس اچھے آ جائیں گے. یہ بات تو مجھے سمجھ ہی نہیں آتی کہ مطلب آپ اس سے ریلیٹ کیسے کر لیتے ہیں، اور اس کو جس کو آپ پڑھا رہے ہیں اس پر آپ کی یہ نظر ہے. یہ بڑے ہی دل دکھانے والے واقعات ہیں. لیکن یہ دونوں طرح کے واقعات جو خواتین کے حوالے سے ہیں، اس کے علاوہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہراسمنٹ کے جو کیسز ہیں جو راہ چلتی خواتین کے ساتھ ہیں ان میں بھی اضافہ ہو رہا ہے. بھاونپور یونیورسٹی کا واقعہ آپ دیکھ لیں نا، بالکل کتنا بڑا رپورٹ ہوا ہے، وہ پوری انتظامیہ پوری پنجاب کی وہ ہل گئی حکومت. اس طرح کے واقعات نہ صرف ہمارے لیے باعث شرمندگی ہے بلکہ اب وہ نوجوان بچیاں جو اب یونیورسٹی اور کالج کی جانب جا رہی ہیں وہ بھی 10 دفعہ سوچیں گے، بالکل گھر والے سوچیں گے. پہلے ہی ہمارے یہاں اتنی قدغنیں لگائی جاتی ہیں، اب اس کے بعد کیا ہوگا. بہت بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا، اینڈ فار آل دا رپورٹنگ اور فار آل دا انفارمیشن جو اس وقت آپ نے شیئر کی. عالیہ سالم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ایک اور گیسٹ بھی ہمارے ساتھ موجود ہوں گے. اس پورے واقعہ، ان تمام واقعات پہ ہم بات کریں گے. آپ بھی ہمیں کال کر سکتے ہیں اس بریک کے بعد. ویلکم بیک خواتین و حضرات. ہمارے ساتھ عالیہ بھابی موجود ہیں، عالیہ سالم، اور ہمارے ساتھ ڈاکٹر سید عبدالرحمان موجود ہیں who happens to be the managing director at Karachi Psychiatric Hospital. آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں. اور جو ہم بات کر رہے تھے ایسڈ وکٹمس کے حوالے سے، اور اوور آل جو ہمارے یہاں یہ نفسیات ہے کہ اگر مجھے کسی کے ساتھ کوئی ایشو ہے، میاں بیوی اور اس طرح کا جو ریلیشن ہے نا، پارٹنرشپ والا، محبت والا، اور یہ تو اس میں جب ناکامی ہو تو اس کا اگلے کا چہرہ ہی بگاڑ دو، اس پہ تیزاب پھینک دو. آپ بھی یہ چیزیں دیکھتی نہیں ہیں، کیا لگتا ہے؟ کیونکہ وقت کے ساتھ ایڈوانسمنٹ ہر جگہ ہو رہی ہے لیکن ہمارے ذہنوں میں ہی نہیں ہو رہی ہے. سب سے پہلے تو دیکھیے جو اس طرح کے کام کرنا چاہتا ہے وہ تو کر رہا ہے، لیکن میں حکومت سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ تیزاب مل کیسے جاتا ہے اتنی آسانی سے؟ جب پابندی ہے تو اتنا بہت سستی سی بوٹل ہے، سستی بوٹل اور ایزیلی اویلیبل، آپ جہاں سے چاہیں آپ لے لیں. تو اس میں ایک جو یہ محبت والے ہوتے ہیں نا قصے، تو عورت کا حسن ہی ہے جو گرفتار کرتا ہے. تو مرد کو لگتا ہے کہ اور عورت کی سب سے قیمتی چیز ہی اس کی شکل، اس کی خوبصورتی، جس کو بہت پیار کرتی ہے. اچھا جب جھگڑا ہوتا ہے تو جھگڑے میں بھی آپ دیکھیے شکل اور یہ چیزیں بہت زیادہ ڈسکس ہوتی ہیں کہ میں تمہیں کسی لائق ہی نہیں چھوڑوں گا، تم میری نہیں تو تم کسی کی نہیں، یا اپنی شکل دیکھی آئینے. ہاں اس طرح سے بہت زیادہ کر رہے ہوتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ اس کی وہی چیز برباد کرو جس کے بعد یہ کہیں کی بھی نہ رہے. لیکن
اللہ کی بنائی ہوئی تخلیق ہے, اس سے زیادہ تو حسین چیز کوئی نہیں ہے. آپ اس کو برباد کرتے ہیں, اور یہ ایک ایسی چیز ہوتی ہے, میرے پاس شیلٹر میں جیسے بچیاں آتی ہیں جو ایک دفعہ تیزاب سے جل جاتی ہیں. الگ الگ سٹیجز تو ضرور ہوتی ہوں گی, لیکن ایک سٹیج یہ ہوتی ہے کہ زندگی بھر وہ لوگ گرمی برداشت نہیں کر سکتے, وہ لوگ چولہے کے پاس نہیں جا سکتے. اگر وہ ایسی کسی جگہ پہ جائیں گے تو ان کا جسم جلنے لگے گا. ایسا بھی ہوتا ہے کہ ریکوری ہو جاتی ہے, بٹ پھر اسکن پھٹ جاتی ہے جب کوئی ایسا موقع ہے. تو یہ آپ کوئی ون ٹائم اذیت نہیں دے رہے اس کو, یا آپ اس کو لائف ٹائم اذیت دے رہے ہیں. اور یہ آپ نے جو اس کا اپیرنس ہے اس میں بھی, اور انٹرنلی بھی اسے تباہ کر دیا, ختم کر دیا. اگر آئینے میں تو ان بچیوں کو میں نے سنبھالا ہے جو آئینے میں اپنی شکل سے ڈرنے لگیں, جنہوں نے آئینہ دیکھنا چھوڑ دیا, جنہیں لگا کہ ہم مریں گے کب. اور پھر ہماری سوسائٹی بڑی عجیب ہے, جب کسی کے ساتھ ایسا کوئی حادثہ ہوتا ہے تو اس کے چہرے کو بہت قریب سے بہت غور سے جا کے دیکھنا شروع کر دیتے ہیں. وہ تو چاہتا ہے کہ اس کو کوئی بھی نہ دیکھے. پھر آپ جن نظروں سے دیکتے ہیں, پھر دور تک اس کو دیکھتے ہیں, تو اس کے یا پھر آپ ڈرتے ہیں یا اپنے بچوں کو ہٹاتے ہیں یا یوں سب کرتے ہیں. یہ جو ہمارے بیہیویئرز ہیں یہ بہت ہولناک بیہیویئرز ہیں. یہ وہ چیز ہے جو تل انسان کو مارتی ہے. اس سے بڑا کوئی حادثہ سامنے ہو نہیں سکتا. اچھا, جیسا اب یہ حادثہ ہوا ہے, 3 بچوں کی ماں ہے, اپنی جو بھی گرج ہے اور کون سی عزت ہے جو آ گئی تھی ذہن میں, کتنے دن پہلے آئی تھی 3 بچوں کے بعد. 3 بچوں کے بعد اب آپ نے اس کو کہیں کا بھی نہیں چھوڑا. وہ کیا بچے پالے گی, وہ کیا زندگی گزارے گی, اور پہلے مالک مکان پہ ڈال دیا, پھر اب پکڑے گئے تو پھر مان لیے. اس کے ساتھ جیسے بات ہوئی تھی, میں بچی اس کے ساتھ ہی لیٹی تھی نا, ساتھ لیٹی تھی. اب یہ بتائیے کہ جس عورت کے ساتھ حادثہ ہوا وہ بھی کبھی کسی مرد پہ یقین نہیں کر سکتی, جو بچی برابر میں لیٹی تھی اب وہ کسی رشتے پہ یقین نہیں کر سکتی. اور ہم اسے جو بات کریں, جتنے لوگ ہمیں سن رہے ہیں, ان کو بھی یقین کرنا مشکل ہو جائے گا کہ جس کے سہارے ہم سکون سے سوتے ہیں کہ کوئی ہمارے قریب نہیں آ سکتا, اس واقعے کے بعد انسان ڈرے گا کہ کیا پتا کب کون سی رنجش آ جائے. اور ایسے واقعات تو سخت ترین سزائیں دیں, اتنی سخت ترین سزائیں دیں کہ کسی کی ہمت تو کیا سوچ نہ سکے کوئی اس بارے میں. صحیح بات ہے, اور اللہ تعالیٰ نے ان کی زندگی بچائی. ڈاکٹر صاحب, یہ ہمارے یہاں جب لوگ پکڑے جاتے ہیں, جیسے نور کا کیس ہوا تھا, اس کی گردن کاٹ دی اور سارا کچھ جو بھی ہے, اور بھی خواتین کے کیسز ہوئے, بعد میں کہتے ہیں جی اس کے ساتھ تو نفسیاتی مسئلہ تھا. تو پہلے وہ نفسیات کسی کو سمجھ نہیں آ رہی تھی, یا یہ کسی طرح کا شیلٹر ہے جو یہ لیتے ہیں کہ جی اب اس کے امبریلا میں آ جاؤ کہ نفسیاتی مسئلہ ہے. دیکھیں میرے خیال سے یہ نفسیاتی مسئلے پہ ڈالنا تو غلط بات ہے. یہ ہماری قانون کی جو ہے نا یہ ناکامی ہے کہ پاورفل تو بچ جاتا ہے, غریب پکڑا جاتا ہے, وہ بھی دے دلا کے چھٹ جاتے ہیں انفارچونیٹلی. تو دیکھیں نفسیات کے اندر بھی 2 قسم کے مسئلے ہیں. ایک تو ہم کہتے ہیں کہ بھائی اس کو نفسیاتی بیماری ہے, اس کا علاج ہونا چاہیے, وہ بہتر ہو جاتا ہے. ایک ہم کہتے ہیں پرسنالٹی ڈس آرڈر, جیسے آپ نے فلموں میں سنا ہوگا سائیکوپیتھ ہے, سیریل کلر ہے. ایک وہ ہوتے ہیں, وہ قابل علاج نہیں ہوتے. اچھا, ان کا نہیں ہو سکتا, ان کا علاج نہیں ہوتا. وہ ہم کہتے ہیں کہ ان کی پرسنالٹی میں ایشو ہے, وہ کتنا بھی علاج کر لیں. اچھا, یہ ملٹیپل پرسنالٹی ڈس آرڈر بھی جس کو ہم کہتے ہیں, ملٹیپل پرسنالٹی ڈس آرڈر, بے شمار پرسنالٹی ڈس آرڈر ہیں. یہ لوگ آپ کتنا بھی علاج کر لیں, ان کی تربیت کر لیں, سائیکو تھراپی کر لیں, یہ ان کی پرسنالٹی چینج نہیں ہوتی. ہم کہتے ہیں یہ پرسنالٹی کا حصہ ہے, ان کے سائیکیٹرک ایشو نہیں ہے. اوکے, تو ایسے لوگ جو ہیں ان کو آئیڈینٹیفائی کرنا چاہیے, اور ان کو یہ سائیکیٹرک پلی نہیں مل سکتی. اچھا, تو یہ کیسے آئیڈینٹیفیکیشن ہوگی؟ یعنی اگر کسی لڑکی کی شادی ہو جاتی ہے ایسے لڑکے سے جس میں یہ ملٹیپل پرسنالٹی کا ہے مسئلہ, تو وہ کیسے اس کو اسیس کر سکتی ہے؟ کیونکہ پہلے تو اس کی جان بچنی چاہیے نا جو ساتھ رہ رہا ہے. وہ تو بعد میں جب اللہ نہ کرے اس کی جان چلی جاتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ بھائی اس کے ساتھ تو یہ مسئلہ تھا. بالکل, اس میں ملٹیپل ٹریٹس ہوتے ہیں اس بندے کے. اچھا, پرسنالٹی ڈس آرڈرز جو ہیں ملٹیپل ٹائپس کی ہوتی ہیں. تو موٹے موٹے ٹریٹس میں بتاؤں کہ وہ امپلسو ہوگا, فوراً سے غصہ آئے گا, پھر فوراً سے پیار بھی کرے گا, سوری مجھ سے غلطی ہو گئی, یہ وہ غصے کا شدید ہوگا. بڑے بڑے فیصلے وہ بس امپلسو نہیں ہوتے لوگ, جو بس ہاں یا بس میں دل چاہ رہا ہے کر لیا, بس غصہ آ رہا تھا بس بہت مار لیا, نیچرل لگے آپ کو, ان نیچرلی زیادہ امپلسو ہوگا. ٹھیک ہے, پھر وہ ان کو ایمٹینس بہت فیل ہوتی ہے کہ بس سب مجھ سے پیار کریں. اس کے اندر وہ جو بھی اس کی وائف ہے اس کو بہت زیادہ کہ نہیں تم بس میرے پاس رہو, شک ہی زیادہ ہوگا کہ نہیں تم کھڑی ہوئی کیوں تھی وہاں پہ اس کے ساتھ. بہت زیادہ پیرانوئڈ بیہیویئر ہوگا. یہ چند موٹی موٹی باتیں میں آپ کو بتا رہا ہوں, ایسے بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جو پہلے سے نظر آ جاتی ہیں. ان کا علاج نہیں ہے. ان کا دیکھیں علاج سے کچھ نہ کچھ تو بہتری آ جاتی ہے, پارشلی ریکور کر جاتے ہیں. تو یہ والے ٹریٹس ماں باپ کو بچپن میں نہیں نظر آتے جب وہ کسی لڑکے کو بڑا کر رہے ہوتے ہیں؟ تو ان کو یہ نظر نہیں آ رہا ہوتا کہ اس کے اندر اگریشن زیادہ ہے یا اس کے اندر
اس طرح کی کوئی بھی چیز ہے. ماں باپ کو تو پہلے ماں نظر آ باپ تو جاتے اپنے ہیں. بچوں کی شادی کرانے کے لیے کیا کیا جھوٹ بولتے ہیں, یہ تو کچھ بھی نہیں ہے. نہیں, وہ یہ کہتے ہیں کہ شادی کرا دو تو ٹھیک ہو جائے گا, لڑکی جو ہے وہ ڈاکٹر آ رہی ہے, دوائیں کھلائے گی, یہ صحیح ہو جائے گا. یہ بہت بڑا مسکنسیپشن ہے ہمارے. تو کیا شادی سے پہلے ایسا بھی کوئی پھر اب ٹیسٹ کروانا چاہیے کیا؟ صحیح بات, ہونا تو چاہیے اصولاً. کیا ٹیسٹ ہے؟ مطلب سائیکیٹرک ایویلویشن تو کرائیں کم سے کم اس کی, کہ بھائی مینٹلی سین بھی ہے کہ نہیں. اچھا, اکثر لوگ یہ ہمارے پیشنٹس بھی بہت آتے ہیں, کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب یہ بس تھوڑا سا ہی مسئلہ ہے, میں خیال سے شادی کرا دوں گی تو ٹھیک ہو جائے گا. آپ کو یہ نہیں پتا کہ شادی اٹ سیلف از اے بگ اسٹریس, مینٹلی بھی فزیکلی بھی. وہ سارے جتنے بھی مسئلے ہوتے ہیں وہ بڑھ جاتے ہیں شادی کے بعد. تو شادی کرانا از ناٹ اے سولوشن. کتنا پرسنٹ آپ کو, اچھا یہ عورتوں میں یہ چیز زیادہ ہے یا مردوں میں زیادہ ہے؟ عالیہ بھابی کالر بھی ہے ہمارے ساتھ, پھر ہم کنٹینیو کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بیٹا, میں خان بابا بات کر رہا ہوں لاہور سے. جی 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 فرمائیے. یہ جو اب میں نے سنی ہے کہ جو بچوں کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے اور اس کے پتہ چل جاتا ہے کہ وہ اس آدمی کو سزا کیوں نہیں مل سکتی. صحیح ہے, یہی تو ہم اسی لیے تو اسی لیے آپ کی فون کال لی بھی ہے, اور اسی لیے تو یہ پروگرام بھی کر رہے ہیں. بہت شکریہ آپ نے کال کیا. ایک اور کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. جی جی وعلیکم السلام ایاز صاحب. صاحب آپ کا پروگرام ٹاپک بہت اچھا مجھے لگا, اور ڈاکٹر عبدالرحمان صاحب ماہر نفسیات ہیں, ان کے بھی تھینک یو, اور عالیہ سالم صاحبہ ان کا بھی تھینک یو. اور بہت اچھے ٹاپک ہے. جیسے میں نیند سے اٹھا, کیونکہ میں لیٹ آؤٹ آفس سے آیا تھا, تو ابھی جیسے ٹی وی آن کیا تو نیوز دیکھتے دیکھتے آپ کا چینل بہت اچھے ٹاپک پہ بات کر رہا ہے. صحیح, کوئی سوال ہے آپ کا؟ ڈاکٹر صاحب سے. جی جی ہاں, سوال یہ تھا ڈاکٹر صاحب سے. ڈاکٹر صاحب, میری شادی کو تقریباً 5 ایئر ہو گئے تھے. ٹھیک ہے, میں گورنمنٹ سروینٹ ہوں, لیکن تھوڑا سا مطلب بچپن سے تھوڑا مطلب وداؤٹ فیملی رہا تھا, اکیلے میں نوکروں کے ساتھ. اب ایشو یہ ہے کہ میں سمجھ نہیں پایا اپنی وائف کی نفسیات کو یا لیڈیز کو. ہمیشہ مردوں میں رہا, اور ماشاءاللہ بہت اچھی مجھے وائف ملی. تو میرے ساتھ کوئی مینٹلی پرابلم تھا یا کیا تھا, لیکن اب وہ مجھے ڈیورس دے چکی ہیں, اور میں نہیں چاہ رہا تھا کہ ہمارا گھر اس طریقے سے ختم ہو. لیکن میرے اندر کوئی بھی اتنا ایسا جذبات نہیں تھا, بلکہ میں گلٹی فیل کر رہا ہوں. غلطی شاید مجھ سے ہی ہوئی. اس کا جواب مجھے آن ایئر ملے گا یا فون پہ آپ دے؟ جی آن ایئر اس پہ بات کریں گے, آن ایئر بات کریں گے. جی. ویسے تو یہ پرسنل کیسز ظاہر ہے, اور پرسنل اسیسمنٹ کے بیسس پر اور پرسنل ملاقات کے بیسس پر ہی آئی تھنک ریزالو ہو سکتا ہے کہ آپ کسی بھی, کیونکہ یہ حیدرآباد سے کال کر رہے ہیں, تو کسی بھی اچھے سائیکیٹرسٹ کے پاس یا اسپتال آپ جائیں گے تو وہ ہوگا. لیکن ڈاکٹر صاحب جی میں موٹا موٹا بتا دوں کہ میں نے اکثر دیکھا ہے اپنی کلینکل پریکٹس میں کہ زیادہ تر جو کپلز آتے ہیں ہمارے پاس, لڑائی جھگڑا ہے, اس میں پتہ چلتا ہے کوئی بڑی وجہ نکلتی نہیں ہے, چھوٹی موٹی, یہ فلاں چیز دیر سے لے آیا, میں نے تو کہا تھا یہ مجھے وہاں گھمائے لے کے جاؤ, نہیں لے کے گیا, مجھے ٹائم نہیں دیا. تو بہت چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں, بظاہر لگتا ہے کہ یار اس میں کیا لڑنے کی بات ہے. تو ہمیں اکثر یہ نکلتا ہے کہ ان دونوں میں سے یا تو دونوں, یا تو کوئی ایک کو کوئی چھوٹی موٹی نفسیاتی بیماری, جیسے کہ ڈپریشن ہے, انگزائٹی ہے, جس میں اتنا بڑی نفسیاتی بیماری نہیں ہوتی کہ نظر آئے, مگر چھوٹی کم لیول کی بیماری ہوتی ہے. ہاں, مطلب کم لیول کی بیماری ہوتی ہے کہ اس کی وجہ سے سارا وقت تھوڑا بہت چڑچڑاپن, تھوڑا بہت موڈ خراب رہنا, اور اس میں بھی چھوٹی موٹی باتیں بھی بہت بڑی لگتی ہیں. تو یہ میں نے اکثر دیکھا ہے. اور ان میں سے پھر آپ دونوں کا یا ایک کا علاج کریں ڈپریشن کا, تو وہ معاملہ اتنے اچھے ہو جاتے ہیں. اور لوگ کہتے ہیں یار یہ کیسے ہوا, یہ سب ٹھیک کیسے ہو گیا. یہ ڈویبل ہے, لیکن اچھی بات ہے کہ یہ ایکسیپٹ کر رہے ہیں, اور ان کو یہ لگتا ہے کہ مجھے ایسا لگتا ہے نصرت کہ دن میں جانے کتنی کیفیات ہوتی ہیں جو انسان کے اوپر سے گزرتی ہیں, اور وہ نارمل ہیں. نہ وہ ڈپریشن ہے, نہ وہ انزائٹی ہے, وہ ایک نارمل کیفیت ہے. کبھی خوشی کی کیفیت, کبھی غم کی, کبھی چپ رہنے کی خواہش, کبھی بات کرنے کی. تو یہ جب ہم یہ بہت بڑی بڑی ٹرمنالوجیز بولتے ہیں نا, ڈپریشن, انزائٹی, تو لگتا ہے کہ کوئی بہت بڑا مسئلہ ہو گیا. اس میں مجھے لگتا ہے کہ جیسے ڈیلی روٹین فالو کیا جائے, نماز کی ایک عادت بنا لی جائے, گھر میں کوئی بزرگ کوئی ایسا سننے والا ہو کہ اگر کہیں کوئی بھڑاس دل میں ہے تو وہ نکال دی جائے, وہاں جا کے وینٹ آؤٹ ہو جاتا ہے. تو پھر مجھے لگتا ہے کہ بہت
بہت ساری چیزیں ریزالو ہو جاتی ہیں. ہاں اگر کوئی چیز بڑھی جاتی ہے, وہ وہاں کنٹرول نہیں ہوتی, تو پھر اس سے باہر جانا چاہیے. لیکن چھوٹے چھوٹے معاملات کو بہت بڑے بڑے ایشو بنا لینے سے, یا بار بار آپ اس کو بنا کے کہیں آپ جائیں گے تو زندگی مشکل ہوتی جائے گی. زندگی میں بہت ساری سہولتیں, اب اگر میں کہوں گی تو کوئی کہے گا کہ اولڈ اسکول کی میں ہوں. مجھے اپنی زندگی میں یہ ان چیزوں کا اول تو ہم سنتے ہی نہیں تھے, لیکن ایسا تو نہیں ہوتا کہ ہمارے بھی کوئی موڈ سوئنگز نہیں ہوں گے, ہم بھی ٹینز میں تھے, ہم بھی سب تھے, لیکن فیملی سسٹم اتنا زیادہ اسٹرانگ تھا, ڈیلی روٹین اتنا بہترین تھا, خواہ خواہ کے پریشرز ہم پر نہیں تھے. پڑھا ہم نے بھی, لیکن پوزیشن لانی ہے یہ کوئی بہت ضروری چیز نہیں تھی, اچھا پڑھ لو اچھے انسان بن جاؤ. اچھا کمپٹیشن نہیں تھا. اب اس وقت انزائٹی کا عالم یہ ہے خواتین کا کہ آپ دیکھیے گا ابھی گولیاں چلی ہیں. ہاں ہم نے آج اپنے پروگرام میں کیا ہے آپ نے, ٹھیک ہے, تو گولیاں چل گئی. اب یہ کوئی انزائٹی کی کیفیت ہے کہ اگر سیل لگے, کسی نے زیادہ کپڑے اٹھا لیے تو آپ گولیاں چلا دیں گے. تو یہ انزائٹی کے لیول نہیں ہے, یہ تربیت کے لیول ہے. اور وہ روٹین جو فالو ہونے کی بات ہے, ڈاکٹر صاحب سے اس پہ بات کریں گے واپس آ کے, کیونکہ ایک بریک ہے, کہ یہ جو ہمارا راتوں کو جاگنا, دن میں سونا اور اس طرح کی باقی چھیڑ چھاڑ ہم اپنے ہارمونز کے ساتھ یا اپنی روٹین کے ساتھ یا قدرت کے ساتھ کر رہے ہیں, کیا اس کا ہماری نفسیات پہ اس طرح کا اثر پڑ رہا ہے جو کہ نیگیٹو ہے, اور پھر ہم نیگیٹو ہو رہے ہیں؟ اس کا جواب لیں گے آفٹر دا بریک. ویلکم بیک خواتین و حضرات. ہمارے ساتھ ڈاکٹر صاحب موجود ہیں, ڈاکٹر سید عبدالرحمان اور عالیہ سالم صاحبہ, اور ہم بات کر رہے تھے ان تمام کیسز پر. ایسڈ وکٹمز کی ہم نے بات کی, ایسڈ کے حوالے سے بات کی, اس کے علاوہ ہمارے جو ہراسمنٹ کے کیسز ہیں اس پہ بھی ہم بات کر رہے تھے. لیکن میں نے آپ سے بریک پر جانے سے پہلے ایک سوال پوچھا تھا, اس کا جواب. سوال ریپیٹ کر دیں. سوال میں آپ کی یادداشت بھی آپ کو سوال یاد ہے؟ ویسے تو مجھے بھی دھندلا ہی یاد ہے, اتنی ساری باتیں کرنے میں. کیونکہ یہ جو ٹاک شوز ہیں یہ بہت انفارمیٹیو ہوتے ہیں, اس میں بیٹھ کر صرف سننے والے ہی نہیں, ہم بھی بہت کچھ سیکھ رہے ہوتے ہیں. بالکل بالکل. خیر, تو ہم یہ ہراسمنٹ, مجھے ایک بات پہ جواب دینا ہی تھا, وہ یہ کہ سائیکیٹرک بیماریاں ہوتی کیا ہیں, ابھی ہم ڈسکس بھی کر لیتے, تو اس پہ میں دے دوں کہ سب لوگ کہتے ہیں کبھی نہ کبھی ڈپریس تو ہم ہو جاتے ہیں, کوئی برا حالات آتے ہیں, جب اچھے حالات ہیں کبھی خوش بھی ہو جاتے ہیں, کبھی گھبرا بھی جاتے ہیں, تو کیا ہم سبھی بیمار ہیں؟ تو ایسا نہیں ہے. ہم لائن وہاں ڈرا کرتے ہیں جب آپ کا یہ ڈپریشن, آپ کی یہ انگزائٹی اتنی بڑھ جائے کہ آپ ڈیلی کے آپ کے کام افیکٹ ہونا شروع ہو جائیں, کہ آپ جاب اب صحیح سے نہیں کر پا رہے, آپ پڑھائی صحیح سے نہیں کر پا رہے, یا آپ کے میاں بیوی میں جھگڑے شروع ہو گئے ہیں, تو ہم وہاں لائن ڈرا کرتے ہیں یہ اب آپ کو بیماری ہو گئی, اب یہ نارمل ڈپریشن انگزائٹی نہیں رہا. تو یہ بات بہت سمجھنے کی ضرورت ہے. عالیہ صاحب نے بہت اچھی بات کی کہ اپنے اعصاب اسٹرانگ رکھنے چاہیے اور اپنی گھبراہٹ کو باقی چیزوں سے ڈیل کرنا چاہیے, جو کہ اچھی بات ہے, کرنا بھی چاہیے. نماز, دوسروں کی ہیلپ کرنا, یہ چیزیں آپ کو ہیلپ کرتی ہیں, آپ ہمت دیتی ہیں. مگر جب کوئی ڈپریسو بیماری کی طرف چلا جاتا ہے پھر اس کو چیزیں ہمت نہیں دے پاتی. اس میں اتنی ہمت بھی نہیں ہوتی کہ میں اٹھ کے نماز پڑھوں یا میں کسی کی مدد کروں. کہتا ہے یار بس اتنا لائف لیس ہو جاتا ہے, اتنا لائف لیس ہو جاتا ہے. اچھا, میں عالیہ بھابھی ذرا ٹاپک کی طرف بھی, کیونکہ میں آنا چاہتی ہوں, اور یہ ہراسمنٹ کے وہ کیسز, یہ جو ہم نے یونیورسٹی کی بات کی, اس طرح آپ نے کراچی میں بھی جو یونیورسٹیز ہیں ان کے حوالے سے سنا ہوگا. پھر یہ جو دن دہاڑے لڑکیوں کے ساتھ ہراسمنٹ ہو رہی ہے کہ بائک والا جا رہا ہے تو کبھی کوئی معاملہ تو کبھی کوئی معاملہ, اور یہ کیسز بڑھتے چلے جا رہے ہیں. تو آپ کو ایز اے سوسائٹی ہم کہاں جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں؟ پھر آپ ہی نے ابھی گفتگو میں کہا تھا کہ جہاں سیل لگتی ہے وہاں ہم گولیاں بھی چلا دیتے ہیں. تو ہم کیسی قوم بنتے جا رہے ہیں؟ مطلب ہم نے بچپن سے تو پھر بھی اپنے اندر اخلاقیات, تمیز, ٹھہراؤ دیکھا تھا, اب تو مجھے لگتا ہے کہ یہ سب صرف نام رہ گئے ہیں. ایسا ہی ہے. اور وہ گلستان جوہر کا واقعہ ہے جہاں پر وہ بائک والے نے نازیبہ حرکت کی ہے, اور اس کے بعد بھی حرکت ہونے لگی ہے, کنٹینیوٹی بن گئی ہے. ضرور ہوں گی کیونکہ وہ پکڑا نہیں گیا. یہ تو ہوں گی. جب ایک بندہ ایک اتنی غلیظ حرکت کر رہا ہے, یہ نا دماغ کی غلاظت ہے, اور جو دماغ سے غلیظ ہیں, جیسے ابھی یہ بات کر رہے تھے ڈاکٹر صاحب کہ ان کا کوئی علاج نہیں ہے, ان کا بھی جو ہے نا یہ جس کی لالچ ہو جائے, نظر میں ہرس اور ہوس مر جائے, اس کو اللہ تعالیٰ جب قبر کی مٹی دیتا ہے نا,
کچھ لوگوں کی یہ لالچ، یہ ہوس، یہ ہرس اور یہ بدنیتی، یہ غلاظت وہ قبر کی مٹی ہی پوری کر سکتی ہے. میرا بس ایک ماننا یہ بھی ہے کہ سزائیں دیں. دوسرا یہ کہ جیسے سیریل کلرز ہیں سب پوری دنیا میں ہوتے ہیں، صرف پاکستان میں نہیں ہے، تو ان کو کیا کرتے ہیں، ان کو وہ دیکھ لیتے ہیں، سمجھ لیتے ہیں، پھر ان کے سارے ریکارڈز ہوتے ہیں، پھر ان کو چیک کیا جاتا ہے کہ اب آج کل وہ کیا کر رہے ہیں، آج کل ان کی کیا ایکٹیویٹی ہے، تاکہ مظلوموں کو بچایا جا سکے. ہمارے ہاں سرپرستی کی جاتی ہے ایسے لوگوں کی جو ایسے کاموں میں ملوث ہوتے ہیں. اور بات اتنی سی ہے کہ مجھے اپنی پولیس کبھی بھی ایسی نہیں لگی کہ وہ کچھ کرنا چاہے اور نہ کر سکے. ایسی فیلنگ مجھے کبھی آئی نہیں آج تک. میرا ملک، میرے لوگ بہت زبردست ہیں اگر کچھ کرنا چاہیں. ہم امیون ہوتے جا رہے ہیں، ہم نے ہر چیز کی ایکسیپٹنس کر لی ہے. اب کیوں نہیں آواز اٹھاتے اس پہ، یا کیوں نہیں کہتے کہ جی وہ بندہ سامنے آنا چاہیے؟ جب آپ کے چیف منسٹر نے بھی یہ کہہ دیا کہ جی پولیس اسے ڈھونڈے، سامنے لائے، تو سامنے تو وہ آیا ہی نہیں. بس آپ ڈیلے ٹیکٹکس کرتے ہیں، ٹائم نکل جاتا ہے، بات ختم ہو جاتی ہے، نیا کیس سامنے آ جاتا ہے. گاؤں کا وہ واقعہ یاد آ رہا ہے، انٹیریئر سندھ کا ایک واقعہ تھا کہ قبر سے نکال کر ایک بندے نے، اور پھر اس کی انگوٹھی سے نا، کوئی پولیس والا نہیں تھا، اس کی انگوٹھی سے پکڑ لیا تھا سارے ان لوگوں نے، اہل وہ جو گاؤں والے جو سارے لوگ تھے، کہ یہ وہ شخص ہے. تو جب اللہ تعالیٰ تو ویسے ہی مظلوم کی مدد کرتا ہے، لیکن جو انویسٹیگیشن کے لیے آ رہا ہے اس کی نیت تو اچھی ہونا، وہ کرنا تو چاہے نا. پھر کوئی اتنی بڑی، اور وہ جو ہیلمٹ والا ہے اس کا چلنا، اس کا آنا، اس کی بائک، سب چیزیں بالکل سامنے. مجھے بس یہ ہوتا ہے کہ اگر نیت اچھی کی جائے تو سب، جب تک ہم پکڑیں گے نہیں ہیرسمنٹ چلے گی. اور پھر موبائل فون پہ جو سائٹس کھولی جاتی ہیں، دیکھی جاتی ہیں، ہم نے تو اپنے آپ کو، اپنے دماغ کو، اپنی یوتھ کو لگائی اس طرف دی ہے. اور اس کے علاوہ بھی عالیہ بھابی، چلیں یہ صحیح ہے کہ ہم ہر چیز ایکسپوز ہو گئی ہے، مگر اتنے ہی گئے گزرے ہیں ہم کہ ہمیں جو ایکسپوز ہو جائے گا ہم وہ کر لیں گے. ایکسپوجر تو اور بھی چیزوں کا، وہ کیوں نہیں کر لیتے؟ ہمیں اس کی وے آؤٹس بھی تو نہیں دی گئی ہیں نا. ہمیں، میرے زمانے میں، اگر میں اپنی بات کروں، کوئی زمانے قدیم کی تو نہیں ہوں، میرے زمانے میں اگر ہمارا کوئی سپورٹس ہوتا تھا تو وہ ہماری سینس آف اچیومنٹ ہوتی تھی، ڈیبیٹ ہوتا تھا، کوئی ہوتا تھا. آج صرف شکل آپ کی سینس آف اچیومنٹ ہے، کپڑے، میک اپ. آج صرف اپیرنس از یور سینس آف اچیومنٹ. 12 سال کی بچی سے پوچھے تو اس کو سارے کے سارے میک اپ ٹپس اور ساری چیزیں معلوم ہے، جبکہ وہ خود ہی حسین ہے. میں کہتی ہوں یوتھ کی جو اسکن اور جو گلو کرتی ہے اس کو ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے، لیکن سارا دماغ لگا دیے. لڑکوں کے لیے ان کو عجیب طرح سے ہیرو بنا دیے. ہیرو بننے کا بھی ایک ٹائم ہوتا ہے. نہیں بن جاؤ ہیرو، مگر دماغی بھی تو بنو. نہیں، وہ موبائل سے، گھڑی سے، گاڑی سے ہیرو بننا جو سب ابا کا دیا ہوا ہے. پہلے اپنا بنا لو، پھر تو تم ضرور ہیرو اچھے لگو گے. میں تو یہ کہتی ہوں کہ میں نے اتنے سالوں میں جو پروگرامز کیے ہیں، مجھے ہر وہ گیسٹ یاد ہے جو بولتا اچھا ہے، اور مجھے وہ گیسٹ اتنے یاد نہیں ہے جو بہت آؤٹ آف دا ورلڈ بیوٹیفل ہوں گے. بہت ہوتے ہیں، بہت اچھا لگتا ہے اور ہونا چاہیے، لیکن شکل کے ساتھ عقل کا ہونا بھی ضروری ہے کہ آپ منہ کھولیں تو تھوڑا سا سمجھ میں تو آئے. کردار کا ہونا تو اتنا زیادہ ضروری ہے. اچھا، کیونکہ اب ہم کنکلوڈ کریں گے، تو اینی تھاٹ فل تھنگ جو آپ شیئر کرنا چاہیں جو ٹاپک آپ کا ہے نا، اس کے اوپر میرے خیال سے بہت سارے معاملات ہیں جو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. ملٹی فیکٹوریل چیز ہے یہ، مگر میری نظر میں خاص طور پہ پاکستان میں سب سے ضروری چیز یہی ہے جو عالیہ صاحبہ نے کہا کہ سزائیں تو ملیں. یہ ایک ایکسپیریمنٹ تھا، لمبا چوڑا ہے. میں کنکلوڈ کروں کہ آپ اگر اس انسان کو چھوڑ دینا، اس سے کہیں کہ کوئی قانون نہیں ہے، جو چاہے کرو، سب جانور بن جاتے ہیں. انہوں نے ایک ایکسپیریمنٹ کیا آپس میں دوستوں کا، کالج کے لڑکوں کا، کہ آدھوں کو جیلر بنا دیا کہ بھائی تم قیدی ہو، آدھے تم لوگ پولیس والے ہو. نقلی ایکسپیریمنٹ. چند دنوں میں نے دیکھا کہ جن کو پولیس بنایا تھا انہیں اتنے ظلم کرنے شروع کر دی، اصل میں مارنا شروع کر دیا، گالیاں دینی شروع کر دی کہ میں تو پولیس والوں میں جو چاہے کروں اس جیل پہ. ایک ایکسپیریمنٹ تھا کہ انسان کو اگر آپ چھوڑ دیں کہ کوئی قانون نہیں ہے، جو چاہے کرو، لمٹ لیس کر دیں، تو وہ برائی کی طرف راغب ہو جاتا ہے اور بے شمار ظلم کرنا شروع کر دیتا ہے. پاکستان کا یہی المیہ ہے. ہمیں پتہ ہے ہم کچھ بھی کر لیں، جان سے بھی مار دیں، کسی نے کچھ نہیں پکڑنا. ہر چیز کا وے آؤٹ ہے، ہر چیز کا وے آؤٹ ہے، سزا نہیں ملتی. سعودی عرب ہو، جب گردن اڑ جائے گی کسی کی تو پھر وہ دوسرے لوگ دیکھیں گے. کبھی کوئی ابھی افغانستان کی ویڈیو اتنی وائرل ہو رہی تھی، میں تو دیکھ کے رونگٹے کھڑے ہو رہے تھے. بچی کے ساتھ ہوئی تھی زیادتی، تو ان کو جس طرح انہوں نے لٹکایا پوری. ضیاء الحق کے دور میں ہماری قوم بھی انسان بنی تھی جب ضیاء الحق کے دور میں 10 سال تک یہ وقت نہیں ہوا تھا. 10 سال تک یہ وقت ایک کو لٹکائیں، کروڑوں پہ وہ اس کا خوف بیٹھے. سو ود دیٹ بہت بہت شکریہ آپ دونوں کی تشریف آوری کا. ہم یہ باتیں کرتے ہیں کیونکہ ہم اپنے حصے کی ذمہ داری پوری کرنا چاہتے ہیں، اور اس سے زیادہ بھی اگر کچھ کر سکیں گے تو ضرور کریں گے. لیکن یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ آواز تو ہم اٹھا سکتے ہیں، اور آواز وہاں تک جا سکتی ہے جنہوں نے اس پر کان دھرنے ہیں، جنہوں نے اس پر کام کرنا ہے.
اور ان لوگوں کو بھی اللہ تعالیٰ توفیق دینے والا ہے، لیکن شاید کچھ شرم آ جائے جو آج کل ہراسمنٹ کے نام پہ مختلف قسم کی حرکتیں کرتے پھر رہے ہیں۔ آپ کے گھر میں بھی لوگ موجود ہیں، آپ کی بھی زندگی میں آج اگر گھر میں ماں بہن نہیں ہے تو کل بیوی آئے گی، بیٹی آئے گی، کوئی نہ کوئی تو آئے گا، گھوم پھر کے مقافات عمل ہے وہ آپ کے سامنے لا کے آپ کو جب رکھے گا تو بہت برا لگے گا۔ اس پہ ضرور سوچیں، اپنا خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔